So dear students, today we will discuss about the Renaissance period and Renaissance poetry. And first of all, ہمارا جو بیسک مقصد یہی ہے کہ وہ Renaissance poetry کو آج ہم ڈسکس کریں. سو جی فرسٹ آف آل دیر از سم تھنگ انٹروڈکشن اباؤٹ دا Renaissance period. رینائساں کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ری برتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وچ ایج اسٹارٹ فرام 1580 ٹو 1616 اینڈ 1600 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. رینائساں کا مطلب ہوتا ہے، یہ بیسکلی ایک فرینچ لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ری برتھ، ریوائول، ری برتھ آف ایوری تھنگ، لٹریچر، نالج اینڈ اینی تھنگ ایلس. تو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر نہ صرف جو ہے وہ لٹریچر کی ری برتھ ہوا تھا، بلکہ ہر چیز کا ایک رائیول ہوا تھا، ہر چیز کا ایک ری برتھ ہوا تھا. ایک جو ہے نئی چیزیں جو ہے اس کے اندر ایجاد ہوئی تھیں، اور یہ تقریباً جو ہے کوئی ہیومنزم کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً جو ہے ڈارک ایج سے پہلے ہیومنزم، یعنی کہ جو اینشینٹ میرینر یا اینشینٹ جو تھے گریکس اور جو ہے رومن، یعنی کہ ارسٹوٹل، پلیٹو، اور جو ہے اینگلو سیکسن پیریڈ جسے کہتے ہیں یا اینشین پیریڈ بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا ورک نہیں ہوا ڈارک ایج میں، لیکن وہاں سے جو ہے ان کے جو قسطنطنیہ تھی وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اٹلی میں، ٹھیک ہے، اور اٹلی کے شہر ایک فرانس میں جو ہے فلورنس میں آئے تھے، اور وہاں سے جو ہے یہ جو رنائساں کی جو تاریخ پڑی تھی رنائساں ایج کی، وہاں سے جو ہے اس کے جو پہلے پوئٹ ہیں وہ ہم آلریڈی جو ہے وہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ اس کے جو پہلے پوئٹ تھے وہ پٹراک تھا، ڈانٹے تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن جو رینائساں کے جو رائٹر تھے، شیکسپیئر تھا، مارلو ہے، جان لیلی ہے، ٹھیک ہے، تھامس کڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ جو ہے کس سے جو ہے امپریس تھے جی؟ یہ جو رینائساں والے تھے یہ بیسکلی جو ہے پٹراک تھے اور ڈینٹا سے جو ہے ارلی جو رینائساں تھے اس سے جو ہے وہ متاثر تھے. اور جو ارلی رینائساں والے تھے پٹرارک اور ڈانٹے وغیرہ، وہ لوگ امپریس تھے ارسٹوٹل سے، پلیٹو تھے سے، اور جو ہے ہومر سے، ٹھیک ہے. تو برل جو ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ پوئٹری ڈسکس کرنا ہے، اور پوئٹری جو ہے ڈسکس کرنے، اگر پوئٹری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے رائٹر ہیں، جیسے فار ایگزامپل جو ہے تھامس کیڈز ہو گیا، شیکسپیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسپینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، موک ایپک یا ایپکس، ٹھیک ہے. تو اچھا بیسکلی اس کے اندر دیکھا جائے تو ہیومنزم جو ہے نا، ہیومنزم کا دورہ بہت زیادہ تھا. اگر ڈارک ایج دیکھی جائے تو ڈارک ایج کے اندر جو ہے نا بیسکلی ڈارک ایج ایک ایسی ایج تھی کہ جس کے اندر جو بائبلیکل جو ہے وقت ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے آلریڈی کسی بھی قسم کی گروتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے. سارا کچھ چرچ کے انڈر تھا، پوپ کے انڈر تھا، ٹھیک ہے، ڈارکنزم تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کرپشن بہت زیادہ تھی، اس کے بعد سارا کچھ رائلٹی کے انڈر تھا، جو کہ کوئین اور بادشاہ تھے ان کے ہی انڈر تھا. اور دیر از نو گروتھ ان دس پیریڈ اسپیشلی فار دا گروتھ آف ہیومنزم. لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ نے اینشینٹ دور بھی جو ہے وہ سنا ہوگا کہ اینشینٹ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا اگر کام دیکھے جائے تو وہ ہیومنزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے. تو ہیومنزم کے بعد جو رینائساں کا جو دورہ چلا ہے، رینائساں کے اندر بھی جو ہے ہیومنزم کے ہی جو ہے کام ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز ہے سب سے پہلے جو ہے ہیومنزم سب سے ہی جو ہے آگے ہے. یعنی کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ممالک میں جو ہے نا اگر کتا بھی سڑک پار کر رہا ہو تو ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جو ہے وہ جناب والا کتا سڑک پار کر رہا ہے، بلی سڑک پار کر رہی ہے، تو سارے جو ہے وہ ایک علیحدہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک فیس علیحدہ ہے کہ بھئی ہندوستان میں انہوں نے جو کچھ کیا، یا دوسرے جو ہے غزہ میں یا دوسرے ممالک میں جو ہے جو خون کی ندیاں بہی انگریزوں نے، وہ ایک ان کا علیحدہ پیج ہے، ایک علیحدہ ڈارک تھیم ہے کیتھولزم کا اور پروٹیسٹنٹ کا. بیسکلی ڈارک ایج کے اندر جو ہے نا کیتھلکس کی اور پروٹیسٹنٹ کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی لڑائیوں کا نتیجہ میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے وہ جنگیں ہیں، اس قسم کی جو ہے دسی ہو گیا، اس قسم کی جتنی بھی جو ہے وہ جنگیں کہلائی گئی ہیں. تو ان کے بعد بیسکلی بہت زیادہ قتل عام بہت زیادہ ہوا ہے ڈارک ایج میں،
ٹھیک ہے، پروسٹیسٹی کرلٹی کرپشنس بہت زیادہ تھی، مذہب کے نام پر جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، وچ کرافٹس ایلیمنٹس، سپر نیچرل ایلیمنٹس کے نام پر بھی. سو جو یہ تو تھی جی جسٹ فیو لٹل انٹروڈکشن اباؤٹ دا رینائساں پیریڈ، اینڈ ناؤ وی وڈ کنورٹ ٹو دا رینائساں پوئٹری. سو رینائساں پوئٹری بیسیکلی یہ ایک علیحدہ فارم ہے کہ رینائساں کے اندر جو ہے پوئٹری کون سی تھی اور کیا تھی جی. ٹھیک ہے، اب جی سب سے پہلے آتی ہے جی لیرک پوئٹری، یعنی کہ ورسز ایپک پوئٹری تھی. ٹھیک ہے، بلینک ورسز جسے ہم جو ہے گینڈ ایپک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لانگ نریٹڈ پوئمز جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پر لانگ نریٹڈ پوئمز سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے اس کی ملٹن کی، ٹھیک ہے، ملٹن گرینڈ سٹائل، یعنی کہ جو ہے پیراڈائز لاسٹ وچ دیز آر دا 10 books which depended دیر از اے جسٹ تھیولیکل تھیمس. ٹھیک ہے، پیراڈائز لاسٹ جس کے اندر ایڈم اینڈ ایو کی جو ہے ساری کہانی ہے، صرف جو ہے ردم ہے، اور یہ تقریباً ڈیپینڈڈ ہے کوئی 10 books پر ڈیپینڈڈ ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر انتہائی قسم کی فلوئنٹ لینگویج استعمال کی گئی ہے. اس کی اگر جو ہے سیٹنز کے اگر جو ہے وہ سرمنز پڑھے جائیں یا سیٹنز کے جو ہے کیے جائیں تو ملٹن نے جو ہے کمال کا جو ہے کام کیا ہے. اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو اب یہ دیکھیں لانگ نریٹڈ پوئم تھی. ٹھیک ہے، اور کیا تھی جی، یہ ورسز فری تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دوسری پوئم تھی جی وہ ٹروبیڈرز تھی. ٹھیک ہے، اب ٹروبیڈرز بیسیکلی دو قسم کی پوئمز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، اب جی ٹروبر جو فرسٹ پوئم ہے، جو ٹروبر ہے، ٹھیک ہے، یہ پوئم نہیں، یہ ایک لیرک کا نام ہے ٹروبر. یہ بیسیکلی لائٹ ورسز تھی. ٹھیک ہے، لائٹ ورسز سے مراد کیا تھا جی کہ اس کے اندر جو ہے اس کی جو رائم سکیمز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اس کی جو رائم سکیمز ہوتی تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ، یہ ایک بیسیکلی اسے کہتے ہیں نا کورٹیس پوئم بھی کہا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جو ہے آلموسٹ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ کورٹ میں پیش کرتے تھے، یعنی کہ بادشاہوں کے آگے. ٹھیک ہے، گرجوں کے اندر، یا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بادشاہ کے کورٹ میں پیش کیا جائے. جیسے خاص طور پر جو ہے مغلیہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ کے دور میں جو ہے نا ایک جو ہے وہ یا تو مزاحیہ پوئم پڑھی جاتی تھی ان کو ہنسانے کے لیے، یا جو ہے وہ کوئی کہانی سنا دی جاتی تھی جو ہے پوئم کے جو ہے اس میں دور میں، جیسے جو ہے وہ ملٹن نے کیا ہے پیراڈائز لاسٹ کے اندر. ٹھیک ہے، یا جو ہے اگر دیکھا جائے تو یا جو ہے مطلب کوئی سیریس پوئم جو ہے، لیکن فلوئنٹل. ٹھیک ہے، فلوئنٹل پوئمز یا فلوئنٹل جو ہے پوئٹری کی جاتی تھی. تو اس کی ان کی جو رائم سکیمز ہوتی تھی راؤنڈ اباؤٹ وہ تقریباً اے بی ہوتی تھی نا. یہ کچھ کامیڈی پہ ڈیپینڈڈ ہوتی تھی، کچھ جو ہے، لیکن آلموسٹ جو ہے راؤنڈ اباؤٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین قسم کی پوئم ہوتی تھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایجوکیشن، یہ آلموسٹ جو ہے وہ کورٹیس کے اندر یا کورٹس کے اندر یا جو ہے کسی محفل میں کی تھی، کہاں جو ہے پڑھی جاتی جہاں پہ دیر از اے سم آف دا ایجوکیٹڈ پرسن دے وڈ بی سٹنگ دیئر، کہ جہاں پہ جو ہے کوئی بھی ایجوکیٹڈ پرسن یا کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوں. اس کے بعد جو دوسری تھی جی ٹروبر کلوز، یعنی کلوز ورسز کی جو پوئمز ہوتی تھیں، یہ جو ہے اس کے یہ کلوز ورسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کے جو رائم سکیمز ہوتی تھیں وہ بھی جو ہے ملٹینیلیس بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، فلونٹل ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جو ان کا بھاؤ ہوتا تھا وہ بھی بڑا زبردست قسم کا ہوتا تھا. اس کے بعد جو پوئم نیکسٹ پوئمز ایز اے پرفارمنس پبلک ورکس. ٹھیک ہے، کچھ پوئمز ایسی ہوتی تھی جو کہ پبلک ورکس کے لیے بھی جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے استعمال کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمت مردہ مدد خدا، یہ اس میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے. ٹھیک ہے، اقبال جو ہے، یعنی کہ اس میں اقبال کی اگر پوئٹری دے یا کوئی ایسی موٹیویشنل پوئٹری اگر آپ لگا لیں پبلک ورس کے لیے. اس کے بعد ایمفسائز آن رائمز اینڈ میٹرز، تو ایمفسائز بھی کیا جاتا تھا رائمز اور میٹرز کے درمیان، ان کے انٹریکشنز پیدا کی جاتی تھی، اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، فلوئنٹل کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل مشاعرے وغیرہ کے اندر جو پوئٹری استعمال ہوتی ہے تو وہ. اس کے بعد جی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ورک جو ہے نا انہیں جو ہے 4-5 جو ہے رائٹرز کا خاص طور پر جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ جان ڈن ہے. ٹھیک ہے، ولیم شیکسپیئر ہے. ولیم شیکسپیئر کے اگر دیکھا جائے اوتھیلو دیکھا جائے، بڑا زبردست قسم کا فلوئنٹل پلے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کنگ لیئر ہے. ٹھیک ہے، ہیملٹ ہے. ٹھیک ہے،
تو اگر جون ڈن کے دیکھا جائے تو جون ڈن کی اس کی جو ہے وہ بیسکلی جون ڈن بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی 3 سٹرینز ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی ایج گزرتی ہے تو وہ اس کی جو پوئٹری ہے وہ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، فرسٹ سٹرین، سیکنڈ سٹرین اور تھرڈ سٹرین۔ اس کے اندر جو ہے گو اینڈ کیچ دا فالنگ سٹار ہے، کیونکہ بیسکلی یہ ایک میٹافزیکل پوئٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اسپینسر ہے، ٹھیک ہے، جو ہے ایڈم اسپینسر۔ اس کے بعد جو ہے جان ملٹن ہے، ٹھیک ہے۔ پیراڈائز لاسٹ ایک بہترین ورک ہے اور ایک انگلش لٹریچر کے اندر ایک بہترین ورک کہلایا جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرسٹوفر مارلو ہے، یعنی کہ ڈاکٹر فاسٹس، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس بھی اگر دیکھا جائے تو ایک فلوئنٹل پلے ہے اور ایک بہترین قسم کا پلے اگر دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے اندر جو ہے مطلب یہ بھی بیسیکلی کرسٹوفر مارلو جو ہے نا، یہ خود ہی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے پوئم آف رینائساں کا، کیونکہ اس ٹائم جو کرسٹوفر مارلو نے جو کریکٹر استعمال کیا ہے وہ ایک ہی کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، سنگل کریکٹر جو ہے وہ پوئٹری اور ناول اور جسے کہتے ہیں وہ میتھولوجیکل جو ورس ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر صرف کریکٹر کون ہے، صرف ایک سیٹن ہے، شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان اور دوسرا کریکٹر کون سا ہوتا ہے جی، کہ جو پروفیسر صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ اس کا بھی جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے جب مارلو جو ہم پڑھیں گے، جو ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک بہترین جو ہے جو اس کا کریکٹر ہے، جو پروفیسر ہے، وہ خود ہی جو ہے ایک کیا ہے جی، وہ ایک بہترین ایگزامپل ہے دا ایج آف رینائساں کی۔ سو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہیومینٹزم، ٹھیک ہے، ہیومینٹزم جو ہے ایک بہترین جو ہے ایگزامپل ہے، کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہیومینٹزم جو ہے نا، ہیومینٹزم ایک خود بھی جو ہے نا وہ ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ہیومینٹزم ایک خود بھی اینگلو سیکسنز کے درمیان، یعنی کہ گریک اور رومنز جب جو ہے گریک اور رومنز کے جو رائٹر تھے، یعنی کہ پوئٹ تھے، جو ورکر تھے، وہ کون تھے جی، وہ پلیٹو، ایرسٹوٹل، اور یہ لوگ ہمیشہ ہیومینٹزم کی بات کرتے تھے، چاہے وہ ہیومینٹزم جو ہے کسی کے خلاف جا رہی ہے، کسی بھی چیز کے خلاف جا رہی ہو، لیکن وہ انسانیت کی بات کرتے۔ اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مڈل ایج جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، یعنی کہ مڈل ایج ایک برج کا کردار ادا کر رہی تھی، اور بیسیکلی جو اینشنٹ ایج ہے یہ بیک بون ہے کس کی جی، دا رینائساں کی، ٹھیک ہے۔ سو دیٹس اوور poetry of the Renaissance. I hope so you have to discuss if you have any question you can ask. Okay.